عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا۔ اس آیت اور اس سے بعد والی تقریباً 16 آیات مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے 25 کاموں کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آیت کے ابتدائی حصے کا معنی یہ ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، کہ تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں جو کام کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا انہیں کرو، اور جن کاموں سے منع کیا ان سے بچو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد اس کے ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، اسی کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا بھی حکم دیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ رب العالمین کی تخلیق اور ایجاد ہے، جبکہ ظاہری سبب اس کے ماں باپ ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے پہلے انسانی وجود کے حقیقی سبب کی تعظیم کا حکم دیا، پھر اس کے ساتھ ظاہری سبب کی تعظیم کا حکم دیا۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ انتہائی اچھے طریقے سے نیک سلوک کرو، کیونکہ جس طرح والدین کا تم پر احسان بہت عظیم ہے تو تم پر لازم ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح نیک سلوک کرو۔ حدیث طیبہ کے اندر آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ کے نہ ہونے یعنی باپ کے انتقال کر جانے یا کہیں چلے جانے کی صورت میں احسان کرے۔ یعنی والدین کے ساتھ تو احسان کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر والدین دنیا سے رحلت کر جائیں تو والدین کے جو دوست احباب تھے ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کے ساتھ پیش آنا، ہمدردی کے ساتھ پیش آنا، گویا کہ والد کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت میں گیا، اس میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی، میں نے پوچھا یہ کون پڑھتا ہے؟ فرشتوں نے کہا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال ہے احسان کا، یہی حال ہے احسان کا۔ اور شعب الایمان کی روایت میں مزید یہ ہے کہ حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کے ساتھ بہت بلاہی کرتے تھے۔ حضرت ابو اسید بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک سے یہ بات ہے کہ اولاد ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، کہ جن کے والدین حیات ہیں وہ ان کی خدمت اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں، اور جن کے والدین دنیا سے رحلت فرما چکے دنیا کے جانے کے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک یہ ہے کہ وہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے استغفار کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی اطاعت والد کی اطاعت کرنے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والد کی نافرمانی کرنے میں ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
اور صحابہ ایک علیل صحابی کی عیادت کے لیے تشریف فرما ہوئے کہ جو حالت مرگ کے اندر تھے. اللہ کے نبی اس صحابی کے پاس تشریف فرما ہوئے اور اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی. اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا. حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں. اور ان کی روح بھی پرواز نہیں کر رہی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا اس کے ماں باپ حیات ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی والدہ زندہ ہیں. ان کی والدہ کو بلایا گیا اور کہا کہ یہ ان صحابی کا آپ کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ تو ان کی والدہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں ان سے ناراض ہوں. انہوں نے ایک موقع پر مجھے تھپڑ مارا تھا جس کے سے میری آنکھ کی روشنی بینائی چلی گئی تھی، آنکھ ضائع ہو گئی تھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم اس سے معاف فرما دو. تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے کبھی معاف نہیں فرماؤں گی. پھر اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا کہ اے میرے صحابہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرو اور اس آگ کے اندر اس صحابی کو جلا دو. جب ماں نے یہ بات سنی کہ میرے بیٹے کو، میرے لخت جگر کو میرے سامنے جلایا جائے گا، تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اس کو معاف کیا ہے. تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اس کے پاس. جب صحابہ اس صحابی کے پاس گئے تو ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری تھا اور ان کی روح اسی حالت میں پرواز کر گئی. یہ کیفیت کس شخص کی تھی؟ یہ صحابی تھے کہ وہ صحابی کہ جس کے مقام اور مرتبے کو کوئی غوث، کتب، ابدال، کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا. اگر وہ بھی والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتے تو ان کی زبان پر بھی کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا، ان کی روح بھی آسانی سے پرواز نہیں ہوتی. تو چاہے کہ آج کا کوئی امتی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے اور وہ یہ امید رکھے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے یا میری مشکلات آسان ہو جائیں. یعنی ہم اپنے والدین کے ساتھ جب تک اس نے سلوک کے ساتھ پیش نہیں آئیں گے ہمارے معاملات بڑھتے جائیں گے. تو والدین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ میں افسوس کہ آج میری ماں حیات ہوتی، میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز عائشہ ادا کر رہا ہوتا اور نماز کا اہم رکن ادا کر چکا ہوتا اور پھر میری ماں مجھے آواز دیتی این یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. یعنی اس قدر والدین کا مقام اور مرتبہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ بات کبیرہ گناہوں میں ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں، اس کی صورت یہ ہے کہ یہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کے باپ کو گالی دیتے ہیں، اور یہ دوسرے کے ماں کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے. یعنی جب تم کسی کے والدین کو گالی دو گے تو وہ واپس ریٹرن تمہارے والدین کو گالی دے گا، تو یہ اس کے مترادف ہے کہ تم اپنے والدین کو گالی دے رہے ہو. یعنی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ تم کسی کے والدین کو بھی گالی نہ دو، برا بلا نہ کہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس شخص کی ناک خاک آلود ہو. یہ جملہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ ارشاد فرمایا جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوا. اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یعنی اگر تیرے والدین پر کمزوری کا غلبہ ہو جائے اور ان کے اعضاء میں طاقت نہ رہے، اور جیسا تو بچپن میں ان کے پاس بے طاقت تھا ایسے ہی وہ اپنے آخری عمر میں تیرے پاس ناتواں رہ جائیں، تو ان سے اف تک نہ کہنا. یعنی کوئی ایسا
کلمہ زبان سے نہ نکالنا جس سے یہ سمجھا جائے کہ ان کی طرف سے طبیعت پر کچھ بوجھ ہے، اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا اور حسن ادب کے ساتھ ان سے خطاب کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو جھکا کر رکھ اور دعا کر کہ ہے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا، اور ان دونوں کے لیے بازو جھکا کر رکھ۔ اس آیت میں مزید حکم دیا کہ والدین کے ساتھ نرمی اور عاجزی کے ساتھ پیش آؤ اور ہر حال میں ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کرو، کیونکہ انہوں نے تیری مجبوری کے وقت تجھے محبت سے پرورش کیا، پالا پوسا، اور جو چیز انہیں درکار ہو وہ ان پر خرچ کرنے میں دریغ نہ کیا کرتے تھے۔ گویا زبانی کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی تو ان سے اچھا برتاؤ کر، اور یوں ہی مالی طور پر بھی ان سے اچھا سلوک کر کہ ان پر خرچ کرنے میں تعمل نہ کر۔ وَقُلْ، اور کہو۔ حقوق والدین کے بیان کے آخر میں فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرو۔ گویا یہ فرمایا کہ دنیا میں بہتر سے بہترین سلوک اور خدمت میں کتنا بھی مبالغہ کر لیا جائے، لیکن والدین کے احسان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ بارگاہ الہی میں ان پر فضل و رحمت فرمانے کی دعا کرے اور عرض کرے یا رب میری خدمتیں ان کے احسان کی جزا نہیں ہو سکتی، تو ان پر کرم کر کے ان کے احسان کا بدلہ عطا کر۔ والدین کے لیے دعا کو اپنی روزانہ کے معمول میں داخل کر لینا اور ان کی صحت، تندرستگی، ایمان و عافیت کی سلامتی کی دعا ہر انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم لائق ہوئے تو بے شک وہ توبہ قبول کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ ربکم عالم، تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ آیت کا مفہوم اپنے اطلاق پر بھی ہے، اور والدین کی خدمت کے حوالے سے لیں تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں والدین کی اطاعت کا کتنا ارادہ ہے اور ان کی خدمت کا کتنا ذوق ہے۔ ہاں اگر یہ ہوا کہ تمہارے دلوں میں تو ماں باپ کی خدمت کا شوق تھا لیکن اس کا موقع نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ نہ فرمائے گا، کیونکہ وہ ارادوں اور نیتوں کو جانتا ہے۔ اور یوں ہی تم واقعی نیک تھے اور اس کے باوجود تم سے والدین کی خدمت میں کوئی کمی واقع ہو گئی اور تم نے توبہ کر لی، تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مساکین اور مسافر کو بھی دو اور فضول خرچی نہ کرو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ اس آیت میں والدین کے بعد دیگر لوگوں کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، چنانچہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ سب سے پہلے رشتہ داروں کا بیان فرمایا کہ انہیں ان کا حق دو، یعنی ان کے ساتھ صلح رحمی کرو، ان سے محبت سے پیش آؤ، ان سے میل جول رکھو اور ان کی خبر گیری کرتے رہو، اور ضرورت کے موقع پر ان کی مدد کرو اور ان کے ساتھ ہر جگہ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ رشتہ داروں کا خرچ اٹھانے سے متعلق حکم شرع یہ ہے کہ اگر رشتہ دار محارم میں سے ہوں اور محتاج ہو جائیں تو ان کا خرچ اٹھانا یہ بھی ان کا حق اور صاحب استطاعت کا رشتہ داروں پر لازم اور واجب ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کرو، یعنی اپنا مال ناجائز کاموں میں خرچ نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تبذیر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جہاں مال خرچ کرنے کا حق ہے اس کے بجائے کہیں اور خرچ کرنا تبذیر ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص اپنا پورا مال حق یعنی اس کے مصرف میں خرچ کر دے تو وہ فضول خرچی کرنے والا نہیں، اور اگر کوئی ایک درم بھی باطل یعنی ناجائز کام میں خرچ کر دے تو وہ فضول خرچی کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں فضول خرچی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔